والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ ممتحنہ شریف، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص صحابی تھے، آقا علیہ السلام کے غلام تھے۔ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور بدر میں جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی تھی رب تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے عام اعلان فرمایا تھا کہ قد غفرت لکم، میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، اور فرمایا کہ تم سے کچھ ہو بھی گیا تو اس کی بھی بخشش ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے روانہ ہونے لگے، تو آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا لشکر ترتیب دیا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اتنا بڑا لشکر اسلام کا یہ روانہ ہونے کو ہے مکہ کی طرف۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے جو ہیں وہ سارے وہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ان کو خط بھیج دیتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں، چلو اس طرح ان پہ ایک احسان ہو جائے گا میرا، تو اس بہانے میرے بچوں کا خیال کریں گے وہ ہیں جی، کہ یہ نہ ہو کہ باقیوں کے تو رشتہ دار ہیں مدینے میں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چلو ان پہ احسان کر دیتا ہوں، وہ میرے بچوں کا خیال کریں گے، انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے دی۔ اب وہ خط جو ہے، ایک عورت مکہ سے مدینے آئی ہوئی تھی، یہاں سے جانے لگی، تو حضرت حاتب نے وہ خط اسے دیا، اس عورت کو۔ آقا علیہ السلام نے اپنے 3 صحابہ کو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو روانہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب یہاں سے چلو گے، وہ بھی چل رہی ہے سفر میں، تو روضہ خاخ نام کا ایک باغ تھا، وہاں پر تمہیں وہ ملے گی، ہیں جی؟ وحی دیکھیں یہ ہے، گوگل کچھ اور ہی کہتی ہے۔ یہاں سے آپ جائیں نا جی دھرم پورے، اور گوگل سے پوچھیں کتنے منٹ لگیں گے، وہاں بیٹھی جو ہدن کہتی ہے 32 منٹ لگیں گے، اور وہ 1 گھنٹہ 32 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان پر، آقا علیہ السلام نے وہیں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ وہ بھی سفر میں ہے، جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور تم بھی چلو گے، تم ملو گے اسے روضہ خاک پر۔ آقا علیہ السلام نے، میں اس کے پاس خط ہوگا، وہ خط تم نے لے کر آنا ہے۔ جب پہنچے اس کے پاس تو مائی نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھ بات سن، ہم نے تیرے کپڑوں کی تلاشی لے لینی ہے، خط تیرے پاس ہے، کیونکہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، دنیا کائنات دائیں بائیں ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ خط تیرے پاس ہے، انسان کی بچی بن اور واپس کر دے ہمیں۔ بس مائی کو جب یقین ہو گیا نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کپڑوں کی تلاشی لیتے ہیں، یہ کون سے صوفی لگے پھرتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو صوفیوں کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تیرے کپڑوں کی تلاشی لے لوں گا، میں نکال ابھی جلدی کر۔ بس مائی نے پھر جلدی دی، اپنا جوڑا بندھا ہوا تھا یہاں پہ بالوں کا، جی یہاں سے نکالا خط اور حضرت مولا علی کو دے دیا، جی۔ وہ خط جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ان کے دونوں ساتھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط کو پڑھا گیا جی۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ خط بھی میں آپ کو پہلے خط سناتا ہوں۔ حقیقت کے اندر آپ جو ہے نا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خط میں جو آپ نے اطلاع دی ہے نا انہیں، وہ اطلاع بھی ان کا دھوں نکالنے والی تھی، ایسی اطلاع دی آپ نے، یہ نہیں کہ جناب انہیں کوئی امید دلائی ہے یا اس طرح کر کے، نہ۔ آپ کہتے ہیں یا معاشر قریش ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء الیکم بجیش، میں کہ قریش کا گروہ رسول اللہ علیہ السلام ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔
وہ لشکر جو ہے نا بجیشن کل لیل، وہ ایسا لشکر ہے جہاں جاتا ہے اندھیرا کر دیتا ہے، وہاں کل لیل رات ہو جاتی ہے، وہاں ایسا لشکر ہے، اتنے لوگ ہیں ان میں، اور میں کہ کسیلے ویسیرو الیکم کسیلے، اور ایسے تمہاری طرف بہتے آ رہے ہیں جیسے سیلاب آ رہا ہو، سیلاب آتا ہے ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے، تمہارا بھی حال وہی ہونے والا ہے۔ آگے میں واللہ لو جاء وحدہ، آپ نے فرمایا چھوڑو باقی لشکر کو، باقی صحابہ کو، وہ نہ بھی آئے نا، اگر رسول اللہ علیہ السلام آج اکیلے آ جائیں، لانجز اللہ وعدہ ونصر نبیہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے گا۔ آج حضور اکیلے بھی آ جائیں تم سارے رگڑے جاؤ گے، تم میں سے ایک بھی بچنے والا نہیں ہے۔ آگر میں کیا کہا، وَنَصَرَ نَبِيَّهُ، آج رب نے اپنے نبی سے اپنی مدد کا وعدہ کر دیا ہے، رب وعدہ پورا کرے گا۔ آگے کیا فرمایا، وَانظُرُوا لِأَنفُسِكُمْ، تسی ذرا پھر اپنا خیال کر لو، ہیں تم اپنا دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا بننے والا ہے، ہیں جی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اور امام واقدی رحمہ اللہ نے تو یہ الفاظ لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ان محمد قد نفر فاما الیکم او الی غیرکم فعلیکم الحذر، میں کہ رسول اللہ علیہ السلام تمہاری طرف آ رہے ہیں، اب یہ پورا پتہ نہیں تمہاری طرف آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن تم اپنے سنبھل جاؤ، ہیں فعلیکم الحذر، تم پر لازم ہے کہ تم اپنا بچا کرو، بس بچاؤ اپنے آپ کو، بھاگ جاؤ کہیں، ہیں۔ تو حضرت جو ہے نا امام قسطانی رحمہ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تم بندے بنو، مسلمان بن جاؤ، کہیں یہ نہ ہو مارے جاؤ تم، ہیں۔ اور کہتے ہیں جن 3 بندوں کے نام آپ نے خط لکھا تھا حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تینوں کے تینوں مسلمان ہو گئے، بعد میں تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ اس کی افادیت اپنی جگہ، جو انہوں نے خط لکھا اس میں جو الفاظ تھے وہ کافروں کو بھی دھمکی دی، سارا کچھ تھا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ابھی تک اس بات کو صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا آقا علیہ السلام نے۔ آقا علیہ السلام عموماً جب بھی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے، آقا علیہ السلام بتاتے نہیں تھے، صرف ایک جنگ میں آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا باقاعدہ، وہ غزوہ تبوک تھی، آقا علیہ السلام میں بھی جا رہے ہیں ہم، سب کو بتا دیا حضور نے جا رہے ہیں ہم، باقی کسی جنگ میں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اندر کھاتے تیاری کرتے تھے سارے، آقا علیہ السلام یہ کہ پیچھے مدینے میں منافق بھی ہوتے تھے، باہر یہودی بھی ہوتے تھے، ہیں جی، منافق مدینے والوں پر چڑھ دوڑیں اور یہودی جو ہیں وہ ان پہ حملہ کر دیں، اس طرح کر کے آقا علیہ السلام جب بھی جاتے تھے، مثال کے طور پر آقا علیہ السلام بدر کی طرف جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام وہاں کے لوگ جو ہوتے تھے نا اپنے آپ کو معتبر کہتے تھے، ان سے حضور راستہ پوچھتے تھے کسی اور علاقے کا، ہیں بدر جا رہے ہیں حضور تو آقا علیہ السلام تو ان سے مکے کا راستہ پوچھتے، مکے کا کوئی آسان راستہ ہو تو بتاؤ بھائی، ہیں وہ بتاتا جی مکے کو فلاں فلاں راستہ جاتا ہے، اب ان کا ذہن بن جاتا ہے یہ مکے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے بتایا تھوڑا میں مکے جا رہا ہوں، حضور نے تو صرف یہ پوچھا ہے راستہ ان سے، ہیں جی۔ آپ سے بھی کوئی بندہ پوچھے یہاں سے جناب میں یہاں سے ملتان چنگی جانا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے نا یہ ملتان چنگی ہی جا رہا ہے یا نہیں، حالانکہ اس نے تو راستہ پوچھا، آپ کو بتایا تھوڑی ہے میں ملتان چنگی جا رہا ہوں، ہیں جی، یا میں پھر فاروق اعظم چوک جا رہا ہوں، تو وہ بالکل ظاہر نہیں کر رہا کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں، وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے بس۔ تو آقا علیہ السلام ہمیشہ صرف تبوک کے لیے جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا، سارے صحابہ کو کہا کہ تیاری کر لو سارے کے سارے، اور مزے کی بات یہ ہے یہی تبوک کی پہلا غزوہ تھا جس کے لیے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ چندے کا اعلان فرمایا، میں کہ سارے تعاون کرو اس کے لیے، بتائیں اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے کبھی یہ اعلان ہی نہیں کیا تھا، ایسے حضور روانہ ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی یہ بات مکہ کے لیے جاتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے نا ابھی تک صیغہ راز میں تھی، لیکن حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات جو ہے وہ باہر منتقل کر دی۔ خط جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تلوار نکال کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ منافق ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، ہیں وہ تو آقا علیہ السلام تو پھر طبیبوں کے طبیب تھے، ہیں جی، آقا علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے دل کی تہ میں، فرمایا کہ جس کا دل فاسد ہو جائے نا اس سے جو غلطی ہوتی ہے اس کی سزا اور ہوتی ہے، فرمایا اس کے دل کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں ابھی بھی ایمان کھڑا ہے، ایمان اس کا دائیں بائیں نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان اس کے لیے ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ سارا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا راز ظاہر کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ رک گیا، خیر ان تک نہ پہنچ سکا، وہ مائی بھی پکڑی گئی، خط بھی واپس آ گیا، مائی کو بھی پتہ نہیں تھا خط میں کیا ہے، وہ خط واپس آ گیا۔ اب اتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، حضرت
حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے دیکھا نا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، طبیعت خرابی ہوئی ہے، تو یہ خط بھیجا نا انہوں نے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ طبیعت خراب ہے ان کی، تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تو بڑی بات کہہ رہے تھے کہ یہ منافق ہو گئے ہیں، آقا علیہ السلام نے نہ یہ بندہ تھوڑا سا بیمار ہوا ہے، دل فاسد نہیں ہوا، اس لیے تھوڑا سا جوشاندہ ہی کافی ہوگا اسے، تھوڑا سا بیمار ہوا ہے بس، ہاں اس طرح نہ کر عمر۔ جہاں پہ آقا علیہ السلام حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج تجویز فرما رہے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اتنی بڑی بات، اور آقا علیہ السلام نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ صرف اتنا کہا ما ھذا یا حاتب، وہ حاتب یہ کیا ہے، کی کیتا ہے تم، بس اتنا فرمایا حضور نے، اس کے علاوہ آگے کوئی لفظ نہیں بولا حضور نے۔ جی جب لوگوں نے بھی انہیں برا کہنا شروع کیا نا، آقا علیہ السلام نہ اسے برا نہ کہو تم، وہ کہتے ہیں جب وفادار بندہ ہو نا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کی پچھلی ہزاروں وفائیں سامنے آ جاتی ہیں، پچھلی ہزاروں وفائیں جو اس نے کی ہوتی نا وہ سفارشی بن کے آ جاتی ہیں، چلو رہنے دو، چھوڑ دو اسے، کیا اپنا ہے پھر، جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ اسے قتل کر دیں، آقا علیہ السلام نہ یہ تو بدر جانے والا ہے، چھوڑو اسے، کیا بات کرتے ہو آپ۔ تو یہ ذہن میں رہے جی۔ اب اس آیت مبارکہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر سبب حضرت حاتب ہیں، لیکن رب تبارک و تعالی نے اہل ایمان، تمام اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، رب کے دشمنوں کے ساتھ یاری نہ رکھے۔ اس کے بعد عام حکم آ گیا، جی منع کر دیا گیا، یعنی یہ سورہ ممتحنہ جو ہے نا، یہ مقاطعہ عن الکفار کا حکم لے کر آئی، کافروں کے ساتھ مقاطعہ کرنا، یعنی سوشل بائیکاٹ، ہر طرح کا بائیکاٹ کافروں کے ساتھ، وہ کافر مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، ٹھیک ہے نا جی، ہر طرح کا کافر جو ہے اس کے ساتھ مقاطعہ کرنا کیا ہے، فرض ہے، کیا ہے، فرض ہے۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی نے اب بیان کیسے کیا جی، رب تبارک و تعالی نے اس کا سبب کیا بیان کیا کہ تمہیں کیوں ان سے تعلق توڑنا چاہیے، وہ دیکھیں جی۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میں تلقون الیہم بالمودۃ، فرمایا کہ تم ان کی طرف یاریاں بڑھا رہے ہو، ان کے لیے محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، ان کے ساتھ محبت بڑھانا چاہتے ہو، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور تم یہ تو دیکھو جو تمہارے پاس حق آیا ہے قرآن، وہ تو قرآن کے منکر ہیں، تم ان کے خیر خواہ بنتے پھرتے ہو، وہ تو قرآن کے منکر ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن سے کفر کرتے ہیں۔ بتائیں بھائی آج یہ بات جو اس وقت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی، میں کہ وہ تو تمہارے قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ تمہارے حبیب کا انکار کرتے ہیں اور تم ان سے یاری لگاتے پھرتے ہو، آج اہل اسلام موجودہ دور کے جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہو چکا نہیں ہو چکا؟ وہ تو ایک ظاہری سبب تھا، ایک حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے جس لیے خط لکھا تھا، اور ان کی صفائی اور ان کی جو پاک دامی ہے وہ تو رب تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا، حبیب کریم علیہ السلام نے بھی گواہی دے دی، آقا علیہ السلام نے تو وحی سے بتا دیا نا۔ آج کے جو مسلمان کافروں کو خیر خواہ بنے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا بتائیں بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، میں تم ایمان لائے تھے اللہ پر جو تمہارا رب ہے، انہوں نے تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے رسول کو اور تمہیں مکے سے نکال دیا۔ میں تم یہ تو دیکھو وہ تمہارے کتنے بڑے دشمن ہیں، تمہارے نبی کو مکے سے نکالا ہے اور تمہیں مکے سے نکالا ہے۔ اب بتائیں جی ہم انہی کو کہتے ہیں جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں جن کافروں سے تم دوستی لگاتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے رب کے بھی دشمن ہیں، تمہارے نبی کے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں وہ، تم کیسے ہو اپنی پینگیں بڑھاتے پھرتے ہو پیار کی اور محبت کی ان کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہاں پہ اب خطاب ہو رہا ہے سیدھا سیدھا حضرت حاتب کو، فرمایا کہ حاتب یہاں بھی صیغہ جمع کیا ہے، سارے کے سارے شامل ہیں، فرمایا کہ تم جہاد کے لیے جب نکل رہے ہو میری راہ میں اور میری ہی رضا حاصل کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، دیکھیں نا یہاں سے یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت حاتب جو ہے ان کی نیت صحیح ہے، غلطی ہو گئی ہے بظاہر ان سے، تھوڑا سا صاحب ہو گیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب نکل رہے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں اور مجھے راضی کرنے کے لیے نکل رہے ہو تو تسرون الیہم بالمودۃ، یہ خفیہ پیغام بھیجنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ یہ خفیہ پیغام کیوں بھیجا تم نے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں جو کچھ تم چھپ کے کرتے ہو نا میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہری طور پہ کرتا ہوں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ میں خط تو نے بھیجا، کس کو کیا پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا، میں نے اپنے حبیب کو اطلاع دی نہیں دی، پھر خط تیرا پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا پھر ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اب جو بھی بندہ تم میں سے کوئی ایسی حرکت کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ برے راستے پر بھٹک جائے گا، ہاں راہ حق سے ہٹ جائے گا وہ۔ یہ تو حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ بدر کی شرکت، بدر جو ہے نا واحد صرف لگتا ہے صرف ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے بدر، لیکن یہ نہیں پتا یہ ہزاروں نیکیوں کے اجمال اور خلاصہ ہے بدر ہیں۔ اسی کو بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اسی دن جو ہے وہ کفر میں اور اسلام میں فرق ہو گیا۔ یہ وہ اسی دن جناب اسلام کی حکومت کی اینٹ رکھی گئی جناب، اس کے بعد اسلام جو ہے وہ پھر پھیلتا گیا، اسلام کو رب تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔ یہ جی سورہ منافقون ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، اس میں منافقوں کے بارے میں آیتیں ہیں۔ منافق جھوٹ کہتے تھے حضور کو آ کے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، تو آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کے صرف کافروں کو ساڑنے کے لیے یہ سورت پڑھتے تھے، کافروں کو جلانے کے لیے پڑھتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی بڑی شرارتیں کرتے ہیں آپ، کسی کو نون لیگ والوں کو دیکھ کے آپ یہ دعا کر دیتے ہیں یا اللہ ختم نبوت کے ڈاکوں کا بیڑا غرق کر، عمران خان کے بندوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یا اللہ آسیہ کے جو بھانجے ہیں سارے ان کا بیڑا غرق کر، آپ تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں۔ میں نے کہا آقا علیہ السلام بھی تو نماز میں کھڑے ہو کے پیچھے منافق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حضور سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں جس میں رب فرما رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بتائیں یار کلام رب کا اور حبیب کریم پڑھیں، پیچھے منافق کھڑے ہوں، مر نہیں جاتے ہوں گے سن کے قرآن؟ کیا بنتا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام بھی ہفتے میں ایک بار پڑھتے تھے یہ سورت، ہفتے میں ایک بار، یعنی تڑونکا لگنا چاہیے ہے۔ ہم بھی ایسی دعا جمعے میں کرتے ہوتے ہیں، جب بندے زیادہ ہوں نا پھر آمین کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مسجد گونج جاتی ہے۔ باقی دعا میں بندے آمین ایسا کہتے ہیں، جب کہتے ہیں یا اللہ گستاخوں کو، ان کے یاروں کو، ان کے حامیوں کو، ان کے خیر خواہوں سب کا بیڑا غرق کر، بس بندے پھر زور سے آمین کہتے ہیں، کئی تو بیچارے وہیں مر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے محلے میں ایک بندہ نا میرا تعلق والا تھا، وہ فوت ہو گیا، انہوں نے مجھے بلایا تو وہاں سارے نا یہ کھوکر شوکر سارے جمع تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہیں جنازہ پڑھنے جائیں، مقصد ان کو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، تو یہ کھڑے بھی آگے ہوئے، وہ سارے تھے بھی نمرود لیگ کے۔ تو وہاں میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ ممتاز قادری کے قاتلوں کا بیڑا غرق کر۔ ہاں جی وہ بیچارے پھیکے ہوں، ہاتھ بھی نیچے کرے گا، اب یہ دعا پہ آمین کیسے کہے ہم؟ ہیں جی بتائیں بھائی۔ میں نے کہا یار دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کیسے ذلیل کروا دیتا ہے ان لوگوں کو، ہیں کہاں منہ چھپائیں گے؟ یہ تو اب دنیا ہے نا، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا بننے والا ہے؟ ہاں یہ طاغوت کے پجاری ہیں سارے۔ بہرحال یہ سورہ منافقون کی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 7، منافقوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو کھانے پینے کی کچھ نہ دیا کرو، ہیں جب انہیں بھوک لگے گی نا یہ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ان ذلیلوں کو کیا پتہ، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے میں یار تو گھر نہیں جاتا روٹی کھانے کے لیے، ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے؟ کہنے لگے حضور جب بھوک لگتی ہے آپ کو دیکھتا ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، بس بھوک لگتی نہیں، پھر آپ کو دیکھ کے بھوک ختم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، آپ نے ایک کوٹا رکھا ہوا تھا کہ اتنا گندم دینا ہے لوگوں کو، اتنا گندم دے دیتے، جب وہ گندم جتنا کوٹا مختص ہوتا وہ برتا دیتے، اپنا لوگوں کو بانٹ دیتے، بانٹنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اب بندے بچ گئے ہیں تو اب میں کیا کروں، گندم تو ختم ہو گئی، جتنا تو نے کہا تھا وہ میں نے دے دیا لوگوں کو، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یوسف اس طرح کرو، تم ان لوگوں کو سب کو لے جاؤ میدان کھلے میں، جتنے لوگ بچ گیا جن کو گندم نہیں ملا ان کو وہاں لے جائیں، وہاں جا کے اپنا تخت رکھیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور چہرے سے کپڑا ہٹا دیں، اور یہ سارے لوگ آپ کو دیکھ لیں گے نا، اگلے ہفتے تک ان کو بھوک نہیں لگے گی۔ ہاں جی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے لوگ تو بھوک ختم ہو جاتی تھی ان کی، ہیں جی تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا شان اور ان کا مقام۔ حضرت ایک سفر میں جا رہے ہیں، روزہ ہے، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا میں بچوں کو بھی کوئی شے نہ دینا کھانے کی، روزہ ہے۔ یہاں بچے تو بچے کا ابا بھی کھا رہا ہوتا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ جناب بیماری کا بہانہ بنا کے مجھے کھنگ لگ جاتی ہے جی، میں کھنگ لگ جاتی تو پھر روزہ چھوڑ دیا تو نے، یہ کیا طریقہ تیرا بھی عجیب بدماش ہے تو بھی ویسے، تو یہ تھوڑے مسئلے لے کے جناب روزہ چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا
کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کوئی بچے کو بھی کوئی شے نہ دینا. امام حسن حسین رونے لگے بھوک کی وجہ سے، ہاں چھوٹے چھوٹے تھے، رونے لگے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ رو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ادھر لاؤ، انہوں نے کھانے کی کوئی شے نہیں دینی، میرے پاس لاؤ. جب ان دونوں کو لایا گیا نا جی، آقا علیہ السلام نے اپنی خشک زبان ان کے منہ میں ڈال دی. دونوں نے وہ زبان چوسی، شام تک احتجاج بھی نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. پہلے تو رو رہے تھے نا، کوئی چیز لائیں کھانے کی پینے کی لائیں، دودھ پلا دیں، کوئی بھی چیز دے دیں، لیکن جیسے آقا علیہ السلام نے زبان ان کے منہ میں ڈالی نا جی، پھر انہوں نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. بتائیں بھائی. تو وہ پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے غلام جو ہیں وہ ایسے ہوں، ان کے بارے میں منافق اپنی سوچتے ہیں. منافق کا اپنا ہی ذہن ہوتا ہے، اپنی ایک اس کی فکر ہوتی ہے. تو منافقوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ نہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی شے نہ دیا کرو، کیونکہ انصار صحابہ کرام دیتے تھے، اور دیکھا دیکھیے منافق بھی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، وہاں آ کے لوگوں کو بانٹ دیتے تھے. تو منافق جو ہے نا، عبداللہ بن ابی ذلیل نے یہ بکواس کی، اس نے کہا انہیں کچھ نہ دو، جب یہ بھوک لگے گی نا یہ سارے حضور کو چھوڑ جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں فرمایا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. میں یہ منافق کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے خادم ہیں نا، ان پر کچھ خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، تاکہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں، تاکہ یہ چھوڑ جائیں رسول اللہ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے میں وللہ خزائن السماوات والارض، میں ان ذلیلوں کو پتہ نہیں ہے زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. یہ کیا کہتے پھرتے ہیں، زمین و آسمانوں کا خزانوں کا، زمین آسمان کے خزانے کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے. میں ولکن المنافقین لا یفقہون، میں منافق اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. منافقوں کو نہیں پتہ چلتا اس بات کا. آج بھی منافقین نے بڑا زور لگایا مدرسے والوں کو کچھ نہ دو جی، ان کی جناب کھالیں بند کر دیں. وہ کھال جو ہے بکرا 50,000 کا ہو گیا ہے، کھال 200 کی، انداز لگائیں. اونٹ 2 لاکھ کا ہے، کھال 150 کی ہے. بھیڑ کی کھال لیتے بھی نہیں، بھیڑ کی کھال نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں مفت میں پھینک جاؤ، جس کے اوپر مرضی پھینک دو، ہم نہیں لیتے جی. بتائیں جی، کٹا اتنا بڑا ہوتا ہے، اور بیڑا بھی آج کل تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا بڑا بیڑا ہوتا ہے، اور وہ جناب 80 ہزار کا، لاکھ روپے کا بیڑا، اور اس کی کھال جو ہے وہ 700-800 روپے کی. بتائیں بھائی. اچھا، مدرسے تک پہنچنے سے بھی پہلے اس کی بڑی قیمت تھی، ہے یا نہیں؟ مدرسے والوں کے ہاتھ پہنچنے سے پہلے اس کی بڑی قیمت تھی. مدرسے والے کا ہاتھ لگا 800 کی کھال ہوگی کٹے کی. اچھا، مدرسے والے کے پاس جیسے ہی آگے گئی تو وہی ایک کھال کا بنا ہوا چھوٹا سا پرس، وہ بیویاں اٹھاتی ہیں اپنے موڈے میں لٹکا رہی ہوتی، وہ چھوٹا سا پرس 4,000 روپے کا. اتنا مہنگا کیسے ہو گیا بھائی؟ موچی سے بنا ہوا جوتا آئے گا، وہ کتنے کا جی؟ 2,000 روپے کا جوتا. بتائیں بھائی، 2500 کا، 3,000 کا، 5,000 کا جوتا. یعنی پہلے بھی مہنگا ہے، مولوی کے ہاتھ سے گزر کے آگے چلا گیا پھر بھی مہنگا ہے، لیکن مدرسے تک رہا تو سستا رہا. بتائیں جی، منافق عبداللہ بن ابی بیٹھا یا نہیں بیٹھا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے یہاں؟ اس کے خصوصی بچے بیٹھے ہیں، خصوصی شفقت ہے عبداللہ بن ابی کی یہاں کے حکمرانوں پر. اور 1 ممی 10 ڈیڈ، یہ وہی سارا معاملہ ہے. یہ وہی معاملہ ہے سارا. جہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوگا وہاں پہ یہی معاملہ ہوگا، یہ ذہن میں رہے بس. کچھ دوسری بات ہی نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ میں منافق سمجھتے نہیں ہیں انہیں، یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اہل مدارس کو، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے قریبی ہیں، یہ رسول اللہ کی بارگاہ کے خاص بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنے خزانے کھول دے گا. ہیں جی، بتائیں یار، کچھ ملے نہ ملے، مدرسوں میں رسول اللہ کا دین پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی، جب ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا پرلے درجے کا ملحد بغیرت مرتد تھا، وہ ایسا کوئی کتا تھا، اس نے وہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر پابندی لگا دی. لیکن اتنا لعنتی ہے، اس کو جناب ہمارے سکول کی کتابوں میں ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے، ہمارے سکول کی کتابوں میں مصطفیٰ کمال پاشا کو. ہاں جی ہے، دیکھیں جی، بتائیں. اس ذلیل نے وہاں پہ اذان پہ پابندی لگا دی، عربی کتابوں میں پابندی لگا دی، اس رسم الخط پہ پابندی لگا دی جو عربی کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس پہ پابندی، اور وہاں پہ رومن میں لے آیا وہاں کی اپنی زبان کو. اس نے کہا اس میں لکھو بس. اور نعوذ باللہ من ذالک، مساجد میں نماز پہ پابندی. وہاں کے ایک عالم ہے، میں انہیں جانتا ہوں، شیخ محمود افندی سلسلہ علی نقشبندی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مجدد پاک کے سلسلے سے ہیں. وہ فرماتے ہیں 30 سال پورے میں ایک مسجد میں بیٹھا رہا، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا، ایک بندہ بھی نہیں آیا، 30 سال پورے مسجد میں بیٹھا رہا. بتائیں بھائی، 30 سال پورے. پھر کہتے ہیں یہ ایک بندہ تھا، وہ اس کے 3 بچے تھے،
وہ بچے اس کے جناب نا وہ ایسا ایسا چھپ چھپا کے میرے پاس چھوڑ جاتا، کہتے انہیں پڑھائیں جی، وہ کہتے کتاب ہمارے پاس تھی نہیں، میں پھر کہتے میں انگلیوں پر نا انہیں دارا بیدرے پہ پڑھاتا تھا، دارا بیدرے ب دربن فو دارب، انہیں کیا پتہ دین کیسے پہنچا ہے ہم تک یار ہیں، یہ انہوں نے تو سستا سمجھ لیا ہے، اس لیے انہیں قدر ہی نہیں ہے دین کی، یہاں بیٹھ کے درس سننے کو تیار نہیں ہوتے بندے۔ تو ایسے حالات میں اچھا پھر آپ روس میں دیکھ لیں، وہاں پہ جو بدماش وہاں دہشت گرد رہے ہیں بغیرت، ان ذلیلوں کے آنے سے پہلے، یہ بھی ذلیل ہیں، ان کے آنے سے پہلے تھے وہ ان سے بھی بڑے کتے تھے، انہوں نے اسلام پر اور اہل اسلام پر اتنے ظلم کیے ہیں۔ وہاں پہ چیچنیا میں ایک نہر ہے پوری، سلسلہ علی نقش بندیہ کے جتنے شیوخ تھے، جتنے بزرگ تھے، وہ سارے جہادی تھے، جہاد کرنے والے تھے، انہوں نے سب بزرگوں کو پکڑ کے جناب ذبح کر کے نا اس نہر پر، پوری نہر کا پانی سرخ ہو گیا جناب۔ ہمارے پاکستان کے کالم میں کہتے ہیں میں وہاں گیا کوہ کاف پر، او آخری دیوار جو ہے، کہتے ہیں وہاں گیا، وہاں کے علماء مجھے ملے، کہتے ہیں وہاں انہوں نے مجھے کتابیں دکھائیں، انہوں نے کہا یہ وہ کتاب، ایک بابا جی پرانے بزرگ عالم ملے، انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، میں 70 سال اس کتاب کو تہہ خانے میں رکھ کے اس کی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ کہتے یہاں پہ کسی گھر میں قرآن بھی ملتا تھا اسے پھانسی کاٹ رہا تھا، قرآن بھی ملتا پھانسی کاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا وہاں اس نے کنز الدقائق دکھائی، وہاں ہدایہ دکھائی، وہاں اس نے مجھے، وہ عالم کہہ رہا ہے، وہاں اس نے مجھے ہدایہ شریف دکھائی، جلالین شریف دکھائی، مجھے جتنی بھی درس نظام میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں، اس نے کہا ہم یہ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، کتابیں اپنے غاروں میں لے جاتے تھے، وہاں اپنے تہہ خانوں میں پڑھے رہتے تھے، وہاں کتابیں پڑھتے تھے، باہر آ کے ہم جیسے، کہتے روزہ بھی رکھتے تھے ہم، تو ہمیں روزے رکھنے میں پابندی ہوتی تھی، کہتے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے کو بندہ مل جاتا ہمیں اسے لٹکا دیتے تھے۔ وہ ایک بزرگ بتانے لگے وہاں، انہوں نے کہا جی میں نماز کیسے پڑھتا تھا، اور ان کے بیٹے بتانے لگے، اس نے کہا ہمارے ابا جی جو ہے نا وہ اس طرح کرتے تھے، رمضان شریف میں بھی کہتے ہیں دن کے وقت میں چائے بنا کے باہر رکھ دیتے تھے دروازے کے پاس، پولیس والے چکر لگاتے رہتے تھے، کہتے چائے باہر ہوتی تھی، دھواں نکل رہا ہوتا تو اس کا ابا جان اندر چھپ کے نماز پڑھتے، کوئی بھی بندہ آتا میں انہیں کہتا تھی آپ ٹھہریں ابا جی چائے رکھ کے ابھی کہیں گئے ہیں آ رہے ہیں، کہتے اس طرح تو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں۔ تو پھر بتائیں جی آج پھر چیچنیا میں کیسے مسلمان ہیں، کیسے بہار ہے وہاں علیہ السلام کی ہیں، آج بڑے بڑے پھر مراکز الحمدللہ آباد ہونے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، پھر اسلام کی بہار جو ہے، ویسے جتنے بھی یہ بے دین لوگ آئے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ذلیل ہی ہوئے ہیں، انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو مغلوب کر دیں، یعنی کہ دین جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسلیں برباد کی ہیں، انہی کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کمال پاشا انتہائی ذلیل تھا، آج ہمارے نصاب کی کتابوں میں اسے شامل کر کے ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جیسے آج کل عمران خان ہماری قوم کا داتا جی اجمیری بنا ہوا ہے نا، کتے کا بچہ ایسے جناب واز کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے جیسے لگتے جناب وقت کا غوث زمان یہی ہے نام مراد ہیں، ایاک نعبد و ایاک بھوتنی دا جن نو کہندے نے، حسن لگ بندے پتہ میں بڑی بڑی گل کر دیتی ہے، بھوت جن کو کہتے ہیں، بھوتنی جن کی بیوی کو کہتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی گل تو نہیں ہے، اللہ دے بندے دسو کمال کر دو، نہ گھبرایا کرو یار، پہلے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں پریشان نہیں ہونا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اہل دین جو ہے نا یہ بھوک کی وجہ سے چھوڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے لیے وہ خزانے رکھے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پھر دین کی اپنی دین کی حفاظت تو فرمانی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔